الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس گھر کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے مگر اللہ کی رحمت کے سہارے زندہ ہیں اور ایک امید لگائے بیٹھے ہیں، کیا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم تندرست ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، ان سے کچھ معلومات حاصل کریں گے، کچھ سوالات جوابات کریں گے، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس حوالے سے معلومات کریں گے۔ آپ بھی دیکھیے سلسلہ ہمدردی مدنی چینل پر، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہماری مجلس نے ایک گھر تلاش کیا ہے اور یہ کراچی کے شہر اورنگی ٹاؤن میں یہ گھر ہے۔ میں آج تک کبھی ان اسلامی بھائی سے نہیں ملا ہوں، اب وہ کون ہے، ان کے پاس جانا ہے، کیا ہوگا وہاں پر، کچھ بھی مجھے نہیں پتا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ میں ان کے گھر جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ یہ سفر کریں گے اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کریں گے، کیونکہ روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک الحمدللہ۔ یہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 25 سال ہے۔ کتنے عرصے سے آپ اس مرض میں مبتلا ہیں؟ تقریباً میں 2006 میں بیٹھ گیا تھا، تو 6 سال کا تھا جب سے بیماری اسٹارٹ ہوئی تھی۔ پیدائش کب کی؟ پیدائش 1994۔ اصل میں 6 سال کا جب میں ہوا تھا نا، تو میرے بھائی کی روزہ خسائی تھی، بھائی بہن کی نا، تو میرے ماموں نے ذرا میری چال میں کچھ فرق دیکھا کہ انہیں لگا کہ صحیح یہ چل نہیں رہے، تو پھر انہوں نے بولا کہ اس کو کہیں دکھاؤ، یہ چلتا صحیح نہیں۔ تو ماں وہ تو سوچتے بچہ مذاق میں کر رہا ہوگا، سوچتے اس کو کیا سمجھ۔ تو ایک ڈاکٹر کے پاس گئے ہم، تو وہاں دکھایا، انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا، انہوں نے بولا یہ بیماری جو ہوتی ہے نا 1000 میں سے کسی ایک بچے کو ہوتی ہے۔ اچھا، تو ابو کو انہوں نے کہا کیا نام ڈائگنوز کیا اس بیماری کا؟ اس بیماری کا نام جو ہے میری بایوپسی ہوئی ہے، انہوں نے ٹیشو نکالے تھے، اچھا، تو اس سے بیماری کا نام یہ نکلا ہے مسکولر ڈسٹروفی۔ اچھا، اب جب سے مطلب آپ جب سے ڈاکٹروں نے بولا یہ وقت کے ساتھ ساتھ نا بیٹھتا جائے گا، اور یہی ہوا، آہستہ آہستہ ویک ہوتا گیا۔ پھر 2006 میں میری ٹانگ سیدھی ہونی بند ہو گئی۔ اچھا، تو پھر میں بالکل بیٹھ گیا۔ اچھا یہ بتائیے، اس بیماری میں آپ بیڈ پر آ گئے، آپ کا گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا، تو آپ نے پھر یہ جو 19 سال کا عرصہ ہے یہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کیسے گزارا؟ کیا اپنی مصروفیات رکھی اپنے یہاں پر؟ گھر میں نے کچھ کمپیوٹر کورسز کرے۔ اچھا، کمپیوٹر کورسز بھی کیا آپ نے؟ اس کے علاوہ موبائل سافٹ ویئر کا کام سیکھا گھر میں۔ اچھا، گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ اور اردو انگلش پڑھنا، میرے ٹیچر آتے تھے مجھے پڑھانے، تو اردو انگلش پڑھنا انہوں نے مجھے سکھا دیا، لکھنا بھی سکھا دیا، پڑھنا بھی سکھا دیا، کیونکہ گھر والے چاہتے تھے کہیں اس کو احساس نہ ہو، اس لیے بزی رکھتے تھے، تو فوری ٹیوٹر لگا دیا گھر کے اندر۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن۔ الحمدللہ امی ابو دونوں ہی یہاں موجود ہیں سارے گروہ کے قبرستان میں، اور نارملی میرا تقریباً یہ سمجھ لے کہ جب بھی میں گھر سے کہیں جاتا ہوں تو نارملی گزر یہیں سے ہوتا ہے، یا کبھی کبھی میں خود بھی یہ روٹ اختیار کرتا ہوں تاکہ کیونکہ یہ سگنل بھی ہے اور سامنے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کمرے۔ ویسے تو میں جاتا ہوں قبرستان کی جمعے کی کوشش کرتا ہوں جب پاکستان میں ہوتا ہوں، لیکن چلتے ہوئے بھی امی ابو کو سلام کر لیتا ہوں، یہ یاد رہتا ہے۔ کبھی میں گھر سے نکلتا تھا تو جب صبح امی ابو کو سلام کر کے، جب والدہ حیات تھی تو ہاتھ دست نہیں کر کے نکلتا تھا۔ مجھے تو اس نے ظن ہے کہ انشاءاللہ آج بھی ان کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ گھر والوں کا تعاون آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ گھر والوں کا تو بہت اچھا ہے، مطلب اس دنیا میں ابھی تو میرا کوئی نہیں ہے گھر والوں کے۔ امی ابو، میں نے یہ سیکھا اپنی محتاجگی میں آنے کے بعد، یہ سیکھا کہ دنیا میں کوئی آپ کا نہیں ہوتا سوائے ماں باپ کے۔ اللہ اللہ، والدین کو تو بہت اچھا ہے تعلق۔ جو بولتا ہوں، آدھی رات ابو سو رہے ہوتے ہیں تو میرے کو کسی بھی چیز کی حاجت ہوئی یا رات میں پیاس لگی تو ابو کو مس کال مارتا ہوں، موبائل ساتھ رکھتا ہوں، تو ابو فوری اٹھ کر آتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کیوں اٹھایا، وہ خاموشی سے آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، ان کے والد صاحب کا بھی جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعا کریں ہمارے علی بھائی کے لیے۔ میں نے علی بھائی سے یہی کہا تھا کہ علی بھائی آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو یہ دعا مانگے کہ اللہ میں تیرے پاک در کی حاضری شرف پانا چاہتا ہوں اپنے پیروں پر، میں دیوانہ وار پروانہ وار تیرے کعبے کا طواف کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کی طاقت عطا فرما، مجھے اس کی سعادت عطا فرما۔ آپ بھی یہی دعا ان کے لیے کیجیے، نہ جانے کس کی دعا نکلے، اور آپ کی دعا کے صدقے ہمارے علی بھائی پر کرم ہو اور یہ اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کریں، صفا مروہ کی دوڑ نصیب ہو انہیں۔ آپ ان نوجوانوں کو یا ان کے والدین کو مدنی چینل کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کسی کو محتاجی آ جاتی ہے تو
वालिदैन अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करते हैं? सबको यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, उस पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला तो क्या कहते हैं, वो पत्थर के अंदर कीड़े को भी रिस्क देता है, हम तो फिर इंसान है, हर कोई पल जाता है, अल्लाह ताला पाल लेता है, वो पालने वाला है। ठीक है, जब उसे पैदा किया तो वो रिस्क का राज़िक भी है। मायूस होना कैसा है आपके नजदीक? मायूस होना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मायूस होके और अपने आप को ही तकलीफ होती है, किसी का कुछ नहीं जाता, अपना ही नुकसान होता है मायूस। तो अल्लाह ताला की जात पे हमेशा भरोसा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला है, कोई नहीं है, अल्लाह तो है ना, वो कहीं से वसीला असबाब बनाएगा, वो चलाएगा जिंदगी। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जो हर हफ्ते रिसाला पढ़ने की तरगीब दिलाते हैं, सुनने की तरगीब दिलाते हैं, हमारे अली भाई ने नियत की है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें 13 मुबारक पानियों का मजमुआ भी पेश किया जाएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें बहुत सारे तोहफे और भी हम पेश करेंगे। इन्होंने नियत की है कि मैं ये रिसाला अमीर अहले सुन्नत का अता करदा पढ़ूंगा, तो रिसाला पढ़ेंगे तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की दुआओं से भी इन्हें हिस्सा हासिल होगा। और इन्होंने 500 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ने की नियत भी की है और अभी बता रहे हैं कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में भी दाखिले की तमन्ना है। अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। और क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे और क्या मशवरे देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मशवरा ये देना चाहूंगा कि जो भी मेरी तरह नहीं है, उनकी बात कर, जो मेरी तरह नहीं है, उनको चाहिए अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनको ओल्ड एज हाउस में नहीं डलवाएं, अपने माँ बाप की कदर करें बस, अगर वो सही है। बेसिकली अभी हम डायरेक्ट उनके घर नहीं जा रहे, औरंगी टाउन नहीं जा रहे, हम कराची के इलाके न्यू चाली जो कि यूँ समझिए कि ओल्ड सिटी एरिया, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ एक बिजनेस कम्युनिटी का एक इज्तिमा है असर से मगरिब के दरमियान, वहाँ से फारिग होकर फिर हम औरंगी टाउन जाएंगे। जिस जगह पर हमारा ये जानमाज उन्होंने बनाई उसके साथ एक जगह है जहाँ ये मदरसतुल मदीना ऑनलाइन भी बना के हमें देना चाहते हैं, तो चलो उसको भी विजिट करेंगे। अल्लाह करे एक नई ब्रांच मदरसा ऑनलाइन की आज के इज्तिमा की बरकत से यहाँ शुरू हो जाए। मेरे अल्लाह मुझको आफियत का साथ दे। जो मतलब बिल्कुल मायूस हो चुके हैं जिंदगी से और तमन्ना कर रहे हैं कि मतलब दुनिया से जल्दी जान छूट जाए, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बताएं उन्हें कि वो क्या करें कि उनके अंदर जिंदगी की रमक पैदा हो, जिंदा रहने का, नेकियां करने का जज्बा उनका बढ़े। वो हुजूर पाक के फजाइल सुने, आका के फजाइल सुने, उनकी बातों को सुने, दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, उससे उनको दिल को सुकून मिलेगा। मैं यही पैगाम दूंगा कि बस अल्लाह को याद रखें कि अल्लाह ताला तो है ना, कोई नहीं। आपके कितने दोस्त हैं? दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है? कजन्स वगैरह में कोई दोस्त वगैरह हैं? बस दुआ सलाम अब इतनी नहीं है जितनी पहले थी, अब इतनी दोस्ती नहीं है, बस सही है दोस्त। आते सलाम तो आगे तो मिल लिए और नहीं आ गए, लेकिन बाद ऐसे हैं जो काम भी आते हैं मेरे। अच्छा, जो मेरे काम आते हैं, मुझे बाहर ले जाते हैं। बाहर भी जाते हैं आप? हाँ, व्हील चेयर पे बिठा के बाहर ले जाते हैं। कुछ ऐसे कजन भी हैं मेरे, और बाकी ज्यादा दोस्ती में रखता नहीं हूँ। हैं भी तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, उनसे मिलना काम है मेरा। आपने स्कूल कितना पढ़ा है? 3 क्लास तक पढ़ा था, फिर चलते चलते गिर जाता था। अच्छा, तो अम्मी को डर था कि कहीं गिर गया, कोई उठाने वाला ही नहीं हो। कभी बाहर जाते हैं जब आप घर से व्हील चेयर पर बता रहे हैं, तो बाहर लोगों का क्या रिएक्शन होता है आपको देख के? कोई देखता ही नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। आप ये सोचो ही नहीं कोई मुझे देख रहा है। अगर आप सोचोगे कोई मुझे देख रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है। चलिए, इनका जज्बा मदनी चैनल के नाज़रीन मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद आया कि 25 साल इनकी उम्र है, 6 साल की उम्र से बेड रेस्ट पर हैं, मगर जज्बा है। और ये जज्बा इनको माशाल्लाह इन्होंने मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स किया, इंग्लिश पढ़ा, उर्दू पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा आपने? बस उर्दू इंग्लिश पढ़नी सीखी है मैंने घर में, और मोबाइल सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर कोर्सेज करे हैं। कौन कौन से कोर्सेज किए कंप्यूटर से? फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और उर्दू इन पेज, ये सब करें। माशाल्लाह, ये कंप्यूटर कोर्स किए हैं, सॉफ्टवेयर का कोर्स किया, इंग्लिश सीख गए, उर्दू सीख गए। मैं आपसे कुछ अर्ज करूं, अगर आप? जी जी बिल्कुल। मेरी बीमारी का अगर आप नाम लेके बता दें, कोई ऐसा डॉक्टर हो जो इसका इलाज जानता हो, वो आपसे राब्ता करे, सकता है अल्लाह ताला शिफा याब। आप बताएं मदनी चैनल के जरिए पैगाम दें आप। जो भी डॉक्टर मुझे देख रहे हैं, मुझे मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी एक, जिसमें पट्टे जो है बिल्कुल खराब हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इलाज है मेरा, तो आप राब्ता करें मदनी चैनल वालों से, और फिर आप बताएं कि अगर मेरा इलाज है तो। लेकिन ये वो मरीज है कि जो मतलब डॉक्टर से कह रहा है, उन्हें डॉक्टर मायूस कर चुके हैं। आपको डॉक्टर ने इससे पहले क्या कहा है? कुछ डॉक्टर ऐसे मिले जिन्होंने मायूस करा, कुछ ऐसे मिले जिनके मशवरे की वजह से आज मैं कामयाब हूँ। माशाल्लाह। हुआ ऐसा था कि एक डॉक्टर थे, उन्होंने देखा
انہوں نے میرے گال پہ ہاتھ لگایا, کہ بیٹا کوئی بات نہیں آپ جاؤ. میں باہر آ گیا, انہوں نے ابو کو بتایا یہ بیماری ہے. پھر انہوں نے اندر بلایا, ابو کو بولا ان کو آپ نے جو ہے نا ایسے بچوں کے نا دماغ بہت تیز ہوتے ہیں, تو آپ کو چاہیے اس کو نا کمپیوٹر دیں لا کے. تو ابو نے کمپیوٹر لا کے دیا, تو اس سے شوق پیدا ہوا, تو جی آگے بڑھنے کی امنگ بھی پیدا ہوئی کہ بھائی کوئی تو چیز ہے دنیا میں کرنے کی. تو انہوں نے ابو کو مشورہ دیا, تو ابو نے کمپیوٹر دلایا, تو کمپیوٹر ہم اپ گریڈ کرتے گئے تو اتنا کچھ آ گیا. اس سے پہلے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے ڈاکٹر کے یہاں گئے, انہوں نے صرف میری رپورٹ دیکھی ہے, رپورٹ ایسی ڈیسک پہ پھینک دی نا کہ آپ لوگ جائیں کوئی علاج نہیں ہے. آپ کے سامنے کہا انہوں نے؟ ہاں میرے سامنے. کہہ رہے مسکولر ڈسٹروفی کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, جائیں آپ. اس طریقے سے انہوں نے فائل پھینک کے نا مجھے ابو کو دیے جائیں. ہم آ گئے, ایسے بھی لوگ ملے. بیسیکلی پرواہ تو میں نے کبھی اپنی کری نہیں, میں نے اللہ پہ ہی چھوڑ دیا اپنے آپ کو. میں نے بولا جو بول رہا ہے بولتا رہے, ان کا کام ہے یہ بولنے, ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, اس کے خزانے میں کمی تھوڑی. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. پھر اب آپ کے مسجد فیوچر میں آپ نے کیا کچھ مزید سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فیوچر تو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا, بس اللہ کے اس پہ بیٹھے ہیں. جیسے آپ نے ایک تو بہت اچھی پیاری نیت بتائی کہ میں مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ آگے آپ نے کیا کیا کورسز کرنا, کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ آگے جو میں نے کرا ہے مطلب اسی کو پالش کرنا چاہتا ہوں, اگر مجھے موقع ملے تو. کیسے کریں گے پالش تو کوئی, اب انٹرنیٹ پہ تو ہزاروں ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں, سیکھ لیتے ہو, لیکن جو ایکسپرٹ آپ کو استاد ہوگا نا, وہ جو آپ کو سمجھائے گا وہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. اچھا, اگر مجھے کوئی ایسا استاد مل جائے جو مجھے سمجھائے. آپ اتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں, کہاں سے, مطلب نیٹ پہ آپ نے کیا مطلب بیانات وغیرہ سنے, کیا سنا, کیا دیکھا آپ نے؟ جو کچھ بھی میں آج بول رہا ہوں نا اپنی والدہ کی بدولت بول رہا ہوں. اچھا, وہ بیان کرتی ہیں, ان کو بولتا دیکھا میں نے, ان سے دین کی باتیں سنی, سیکھی. والدہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں؟ جی والدہ دعوت اسلامی. اچھا, اور مدرسہ چلاتی ہیں وہ. اچھا, تو پڑھاتی بھی ہیں. مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ؟ جی مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ بالخصوص؟ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں؟ ہاں مدنی مذاکرہ. اور کیا کیا دیکھتے ہیں؟ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں, اور کبھی کسی کا بیان آ گیا تو وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں اکثر رمضان کے دوران دیکھتے, رمضان آتا ہے, ربیع الاول آتا ہے, اس میں جو آتے ہیں جو سیگمنٹ ہوتے ہیں, خصوصی پروگرام ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. عید کے پروگرام دیکھتا ہوں. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ کی جہاں پر ماشاء اللہ سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے, اس پہ کون کون سے چینل چلتے ہیں؟ اس میں زیادہ تر مدنی چینل ہی لگا ہوتا ہے, مدنی چینل, اور تو کوئی پرمیشن نہیں ہے لگانے. اچھا, پرمیشن نہیں ہے والدہ کی طرف سے؟ چلو بہت اچھی بات. مطلب ہم نے جب لگوایا مدنی چینل تو اور فضول چینل آ رہے تھے, تو والدہ نے اسپیشلی ابو کو بولا کہ ان کو آپ بولیں یہ بند کر دیں, تو وہ چینل ہی بند کرا دی, اور پرمیشن بھی نہیں. اچھا, ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. آپ نے یعنی کہ اپنا وقت جو ہے یہاں پر گھر میں بیٹھے بیٹھے یا تو نیٹ پر گزارا ہے دینی معلومات وغیرہ کے حوالے سے, اور یا تو پھر مدنی چینل پر گزارا. اپنے مدنی چینل پہ امیر اللہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی شخصیت ماشاء اللہ ایسی ہے کہ علم و حکمت بھرے جوابات آپ کے ہوتے ہیں, لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں. تو مدنی مذاکرہ بھی دیکھا کریں. مدنی مذاکرے کے علاوہ آپ دعوت اسلامی کے مبلغین میں کن کن کو آپ جانتے ہیں, کن کن کو آپ پسند کرتے ہیں؟ نگرانی شورا کو سنتے ہیں, ابھی بتا رہی تو سوشل میڈیا پر ہے. عبدالحبیب بھائی. ہاں عبدالحبیب, ان کے بیان کا کون سا آپ کو پسند ہے؟ اللہ وہ نالج سے بات کرتے ہیں. دیکھا آپ نے قرآنی واقعہ؟ جی. اچھا, ان کا کوئی اسٹائل آپ بتائیں. اسٹائل تو کوئی اسٹائل ہی نہیں. کیوں؟ وہ تو ان کی مثال ہی الگ ہے. اب ان کی کیا مثال؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو حرام کماتے ہیں ان کی ٹینشنیں کیسے دور ہوں گی؟ اللہ ہی ناراض ہے, لعنت برس رہی ہے اس شخص پر جو حرام کماتا ہے, اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے لیے نہیں کرتا, بچوں کے لیے کرتا ہوں. اپنے بچوں کے لیے حرام. یاد رکھنا, حرام کا مال بیماریوں میں, ٹینشنوں میں, ڈاکٹروں میں, وکیلوں میں, ڈاکوؤں میں چلا جاتا ہے. حلال تھوڑا ہو اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے, اللہ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. دل میں ہو صدا شکر خدا, دور ہو میری زبان. الحمدللہ سنت و بر اجتماع سے فارغ ہوئے, نماز مغرب وہاں ادا کی, تاجران سے ملاقات بھی ہوئی, اور پھر اب اورنگی ٹاؤن پہنچے ہیں. بہت طویل راستہ تھا, آل دا وے کراچی کے کونے سے دوسرے کراچی کے کونے کی طرف. اور ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کہا جاتا ہے. اب کچی آبادی تو نہیں رہی اورنگی ٹاؤن, بہت بڑی آبادی ہو گئی اور پکی بھی ہے, لیکن نو ڈاؤٹ بہت گنجان آباد علاقہ ہے. اور اب ہم قریب پہنچنے والے ہیں ان اسلامی بھائی کے گھر پر, جن کے گھر پر ہم نے جانا ہے.
ان کو نہیں پتا کہ ہم ان کے گھر آ رہے ہیں. ہماری مدنی چینل کی ٹیم تو وہاں پہنچ چکی ہے اور ہماری نیت یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے جانے سے ان کے دل میں خوشی داخل ہو اور ان کو ان کی دل جوئی ہو. کوشش کرتے ہیں کہ راستے میں کوئی فروٹ وغیرہ ہمیں مل جائے تو ہم فروٹ وغیرہ یا کوئی مٹھائی وغیرہ بھی ان کے گھر لے کے جائیں تاکہ مزید ان کی دل جوئی کا سامان ہو. انہوں نے ایک بیان کرا تھا کہ اس پہ ہی تھا کہ وہ کوئی کپڑے بیچنے والے تھے تو ان کو کسی عورت نے بلا لیا تو انہوں نے چھت سے چھلانگ لگا لی تھی. تو اس طرح کا کوئی بیان ہے. تو وہ بیان میں نے سنا نا تو کافی دماغ پہ لگا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کی مدد کری. اچھا مطلب وہ اس خوف سے جس گناہ کے لیے وہ عورت کہہ رہی تھی تو اس کے خوف سے انہوں نے چھلانگ لگا دی نا چھت سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ان کو تھاما پر پہ بٹھا کے فرشتے نے اتارا. وہ واقعہ وہ میں نے سنا بیان وہ لگا میرے دماغ پہ جا کے سیدھا. اچھا یہ بتائیں اس کے علاوہ کبھی عبداللہ ویسے بات ہوئی آپ کی؟ نہیں کبھی بات نہیں. ٹیلی فون بات نہیں ہوئی آپ کی؟ کس سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ؟ ٹیلی فون پہ تو آج تک صرف فضیل اطاری سے ہی میری بات ہوئی. رکن شورا فضیل بھائی سے بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ اور فیس ٹو فیس بات بھی ہوئی ہے پھر ٹیلی فون پہ بھی ہوئی ہے. اچھا یہاں پہ فضیل بھائی آئے نا؟ جی. اچھا گھر پر آئے تھے آپ کے؟ خود نمبر دے کر رہے تھے. اچھا تو اب جب بھی کوئی مسائل کی بات پوچھنی ہوتی ہے دماغ میں ہوتا ہے کہ ڈال دیتا وسوسہ آ جاتا ہے تو سہیل بھائی کو کال کرتے ہیں وہ فوراً اٹینڈ کرتے ہیں میرے کو. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے رکن شورا بہت مصروف ترین رکن شورا ہیں حاجی فضیل اطاری. یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو اپنا نمبر خود نہیں دیا ہے؟ جی خود. انہوں نے ٹیلی فون نمبر دیا ہے اور یہ پریشانی میں اگر کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو تو یہ فون کرتے ہیں. آپ کا فون ریسیو ہوتا ہے؟ فوراً ریسیو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب آپ نے آج کال کی 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کال جواب ہو؟ نہیں ایسا نہیں. میں اکثر کوشش کرتا ہوں میں رات میں ہی کروں تاکہ وہ فری ہوں. تو رات میں جب میسج کرتا ہوں وہ فوراً مجھے ریکارڈنگ کا میرا جواب دیتے ہیں. کیا مطلب سعادت ہے. اور امیر اہل سنت کی تربیت یافتہ یہ اراکین شورا کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے اور ہمدردی اسے کہتے ہیں. یہ ہے ہمدردی کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے گی. مریض کی دعا ویسے بھی قبول ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ جب آپ فضیل بھائی کا آپ کو جواب آتا ہے تو آپ کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو فضیل بھائی جب آئے میرے سے اتنے محبت سے زندگی میں کبھی کرتے ہیں لوگ محبت سے بات لیکن اتنی شفقت اور اتنی محبت کبھی ملی نہیں نا. تو انہوں نے آ کے اتنی محبت دی بڑا اچھا لگا. انہوں نے پھر مجھے نیت کرائی کہ آپ داڑھی رکھیں. اب میں نے بولا ایک شخص بغیر کسی لالچ کے کسی غرض سے مجھ سے ملنے آئے اور پھر ان کے لیے میں داڑھی نہیں رکھ سکتا. پھر میں نے نیت کر لی توبہ کر لی داڑھی صاف کرانے. آپ کی داڑھی اپنے فضیل بھائی سے ملاقات کی بات رکھی ہے؟ کیا بات ہے. کتنی بار آئے فضیل بھائی آپ کے پاس؟ فضیل بھائی ایک دفعہ آئے لیکن انہوں نے وعدہ کرا وہ آئیں گے. اچھا. تو نے بولا جب بھی اورنگی ٹاؤن آنا ہوگا میرا کوئی ہلکا لگے گا تو وہ یہاں ضرور حاضر ہوں. یہ کیا حساب ہے بھائی؟ ہمارے لیے 100 روپے لگائیں گے. چلو ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ وہ کیا حساب ہے؟ درجن کے 150 روپے. اچھا وہ لینا ہے. چلو پھر وہ 1 درجن دے دو. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو صدا. اورنگی ٹاؤن 7 نمبر کے بازار میں جو ہے وہ ہم خریداری کر رہے ہیں. بہت سارے ذمہ داران کو نہیں پتا ہے ورنہ اتنا آسان نہ ہوتا. اب آئیے ان کے گھر چلتے ہیں. ہو کوئی بھی حال دل میں ہو. اب آہستہ آہستہ لوگ پہچاننے لگے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلدی جو ہے یہاں سے نکلا جائے تاکہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں. آئیے نا حضرت آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے تشریف رکھیں. آپ کا نام بتائیں پہلے. آپ میرا نام ہے عتیق احمد. عتیق احمد. علی بھائی ماشاءاللہ آپ کے شہزادے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ والد صاحب اور والدہ جو ہے مطلب بہت خدمت کرتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک عرصہ گزر گیا 19 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ بستر پر ہیں جوان ہیں ماشاءاللہ 25 سال ان کی عمر ہے. کبھی فیلنگ ایسی محسوس ہوئی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور مطلب ہم کبھی بوجھ محسوس کیا؟ کبھی بوجھ محسوس کیوں نہیں کیا کہ سب کہتے ہیں آج جو کچھ بھی ہے تو علی کے نصیب سے مل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ بھی بات صحیح ہے. یہ میری اولاد ہے اس کا میں نہیں کرنا ہے کسی اور نے نہیں کرنا ہے. اس کو میرا بیٹا ہے بڑا لیکن یہ اس سے بھی کام نہیں کرواتا ہے. کہتا وہ بس جو آپ کرتے ہیں نا وہ میں کسی اور سے بھی نہیں کروا سکتا. وہ اٹھاتے میں بڑے سلو ان کو واش روم میں لے جاتا ہوں وہ تیزی سے بھاگتے ہیں.
وہ جوان ہے، وہ اپنی اسپیڈ سے لے کے جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو بدن میں، تو یہ کہتے ہیں کہ اب وہ آپ ہی لے کے جائیں اور کوئی کام نہیں کرے. پھر میں ہی صبح اٹھ کے صبح ان کو اٹھا دیتا ہوں، پھر ان کو واش روم لے کے جاتا ہوں، ان کو منہ دھلا کے یہاں بٹھا کے ان کا منہ پوچھ کے پھر ان کو دوائی دیتا ہوں، دوائی دے کے ناشتہ کراتا ہوں. پھر مجھے 10 بج جاتے ہیں، 10:15 میں کہتا ہوں میں جاؤں، تو کہتے ہیں ہاں اب آپ جائیں. پھر میں کام پہ چلا جاتا ہوں. کام بھی ہمارا اپنا ہی ہے، اس ہمارے یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارا اپنا کام ہے. آپ کے بیٹے ماشاءاللہ یہ مدنی چینل سے بڑی محبت کرتے ہیں، مبلغین دعوت اسلامی سے بڑی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ والد صاحب اور والدہ کی مطلب برکتیں ہیں. ہم اگر ٹیلی فون پہ آپ کی بات کرواتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے، ان سے کیا بات کریں گے؟ پھر سلام کریں گے، ان کے حال پوچھیں گے، پھر اپنے حال بتائیں گے. نہیں، آپ کی خوشی کیسی ہوگی جب عبدالوہیب سے بات کرواؤں گا؟ خوشی کی تو میں بتا ہی نہیں سکتا. آپ نے کبھی سوچا کہ ہم آپ کی عبدالوہیب سے بات کروائیں گے؟ نہیں کبھی سوچا. آئے تو اس وقت بھی آپ کو تھا نہیں ایسا. ہم کوشش کرتے ہیں اگر رابطہ ہو جاتا ہے تو بات کروا دیں آپ کی. تو آپ کیا مطلب ان کو کہیں گے کہ مدنی چینل کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور کیا ہے؟ ٹیم پہ کچھ نہیں بولوں گا، میں ان سے سلام کروں گا، ان کے حال پوچھوں گا، پھر ان کو اپنے حال بتاؤں گا، دعا کی درخواست کروں گا. کوشش کرتے ہیں کہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی اگر رابطے میں ہمارے آ جائیں تو ہم بات کرواتے ہیں. شیطان کے خلاف جائیں، جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جائیں، جاری رہے گی انشاءاللہ، غیبت کے خلاف جائیں، جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ، عز و جل، حیا سے نظریں حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. آپ کے لیے ہم ایک خوشخبری لائے، ٹیلی فون پر نہیں، رکن شورا ڈائریکٹ موجود ہیں. سبحان اللہ. کرے خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا گلا. ان سے پوچھنے سے یقین آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی بھی یقین نہیں ہے رہا. غلاف کعبہ شریف کا مبارک اختر یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو وہ ہم دو بھائیوں کو یاد رکھنا ہے، اس پہ عمل بھی کریں گے مطلب آپ کی مدینے اتنی حاضری ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا رہا؟ بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، وہاں تو پرندہ بھی بغیر حکم نہیں جا سکتا. مجھے آپ کا وہ پتا ہے کہ آپ ماحول میں کیسے ہیں، یہ بھی بتائیں. پوری اسٹوری دیکھی تھی، پوری اسٹوری دیکھی. ٹھیک ہے. جو ہار پہناتے ہیں تو اس پہ آپ نے ایک بیان کرا تھا، اس کی میں تفصیلات میں ابو کو دے نہیں پا رہا تھا اپنے ابو کو نا. تو ابو مسجد میں ہوتے ہیں تو یہ پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ تحفے تحائش کے حوالے سے آپ اس کے کچھ مدنی پھول دے دیں. میں ابو کو دے نہیں پایا، مجھے یاد ہی نہیں ہوا، تو آپ دے دیں. ناظرین کو گزارش کروں گا، مسکولر ڈسٹرافی اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں یا کوئی ایسے ریسرچر مجھے سن رہے ہیں، اگر دنیا میں کہیں اس کا علاج ہے تو پلیز آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھ کو عافیت کا ساتھ دے، سب ملے مجھ کو اگر مل جائے.